السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، آج آپ لوگوں کے سامنے میں نے 13ویں پارے کے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 30 پر 7 پڑھی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا 12 روزہ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ 13ویں تراویح تھی۔ 13ویں پارے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری کا ذکر کیا۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے معزز پیغمبروں میں سے تھے۔ 5 پیغمبر اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات میں گزری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ چیزوں میں آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہو گئے، تمام چیزوں کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانا چاہتے، تمہیں ایوارڈ ملے گا۔ کون سا ایوارڈ؟ امام بنانا چاہتے۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا، میری آل اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد و پیمان، میرے طرف سے یہ ایوارڈ ظالموں کو نہیں ملتا ہے۔ اگر تمہاری آل اولاد، تمہارے بال بچے ٹھیک رہے، ظلم نہیں کریں گے تو انہیں یہ ایوارڈ ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بچپن کی زندگی سے میں تھوڑا سا اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو جاننے کا جو طریقہ اپنایا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر میں بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ خود ان کا باپ آزر اسٹیچو بنایا کرتا تھا، بت بنایا کرتا تھا۔ بنانے کے بعد مارکیٹ میں اس کی بزنس کرتا تھا، تجارت کرتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز ناپسند تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ رات کا وقت ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اسٹارز کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا۔ تو ستاروں کو دیکھا کہ ستارے اپنی روشنی سے دنیا کو منور کر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو ستاروں کو، اسٹارز کو اپنا معبود مانتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب ستارے ڈوب گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں دنیا میں جو آیا ہے اور جسے موت آئے، دنیا چھوڑ کر جو جائے وہ عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، اگر دنیا چھوڑ کر وہ جا رہی ہے ہستی تو عبادت کے لائق نہیں، اس کے سامنے سر کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ڈوبنے والے کسی کے رب کیسے ہو سکتے؟ ٹائم پر نکلے، ٹائم پر ڈوب جائیں، یہ رب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دیکھا، مون کو دیکھا، چاند کو دیکھا کہ وہ نکلا ہے، وہ روشنی کر رہا ہے، تو کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور جب صبح ہوئی تو سورج کو دیکھا، سورج جب نکلا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، کہا اگر کسی کو رب بنانا ہے تو یہ تو بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔
لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان چیزوں سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو، جو تم ستاروں کو، چاند کو، سورج کی عبادت کرتے ہو، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں۔ ہم اور آپ نا ہیپی ہولی کہہ دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں محسوس کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہارے معبودان باطلہ سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس پوائنٹ پر سوچنا ہوگا، کسی کا دین، کسی کا دھرم الگ ہے، ہمارا دین اور ہمارا دھرم الگ ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کو ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا۔ آسمان کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا، سورج کو بنانے والا، چاند کو بنانے والا، ستاروں کو بنانے والا میرا رب ہوگا۔ ان کو تو بنایا گیا ہے، یہ تو ٹائم پر نکلتے ہیں، یہ خود کے بھی مالک نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں خالص مسلمان ہوں، مشرک نہیں ہوں، میرا شرک والوں سے کوئی ناطہ نہیں ہے، مشرکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں اور ان کے والد کافر ہیں، پھر بھی اپنے باپ کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے ابو جان۔ نظریہ الگ ہے، باپ کی سوچ الگ، بیٹے کی سوچ الگ۔ بیٹا اللہ پر ایمان لانے والا، توحید پرست ہے، شرک سے بیزار ہے، مشرکوں سے بیزار اور بری ہے، اور ان کے باپ آزر بتوں کو مارکیٹ میں بنا کر فروخت کرتا ہے، لیکن جب مخاطب ہو کر کہتے ہیں تو کہتے ہیں یا ابتی، اے ابو جان۔ اگر آپ کا آپ کے ابو سے، امی سے کسی بات میں اختلاف ہے، ادب کے دائرے کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، آپ انہیں گالی گلوچ نہیں دے سکتے، آپ انہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں نظریہ بدل سکتا ہے، آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، تو ذرا سوچو، سوچ بدلی ہے۔ مشرک باپ سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابو جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا يسمع، جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا يبصر، جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور تمہیں کسی چیز سے بے نیاز بھی نہیں کر سکتے، یعنی تمہیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ جن کو غیر اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچاتے، اس کو تو خود لوگ بناتے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ ساری باتیں باپ کو مان لینی چاہیے۔ باپ نے دھمکی دے دیا، ابراہیم علیہ السلام سے باپ ناراض ہو گیا اور دھمکی دیا، الارم دیا کہ دیکھو، وارننگ دیا کہ ابراہیم تم اگر اپنے مشن سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کر ختم کر دوں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ پتہ کیا چلا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے باپ کو بھی ناراض کر دیا، سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم اور آپ کیا ہے؟ نہیں بھائی، سب کو ملا کر چلنا، سب کو خوش کرنا، چاہے وہ جو بھی کروا لے، یہ چلے گا نہیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کافر، آپ کو غیر چیز کا حکم دے، خراب چیز کا حکم دے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اپناتے اپنے زمانے کے اعتبار سے، وہ بہت مشہور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ کہتے ہیں چلو میلہ دیکھنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ہم اور آپ اگر میلہ دیکھنے جانا ہو تو بیمار آدمی بھی کہتا میں ٹھیک ٹھاک، میں بھی چلوں گا۔ کہاں جانا ہے؟ شہر جانا ہے کیا؟ کہاں جانا؟ میں بھی چلوں گا۔ ہمارا معاملہ ہے کہ بیمار آدمی بھی تندرست ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، کہے گا چلیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو معاملہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تندرست ہے، لیکن آسمان کی طرف نگاہ کرنے کے بعد جھوٹ بول دیتے کہ میں بیمار ہوں، نہیں گئے۔ اس کے بعد جو ہوا آپ لوگوں نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے، ان کے بتوں سے مخاطب ہوئے، اور بتوں کو مخاطب کرنے کے بعد جب محسوس کیا کہ بت جواب نہیں دیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا بتوں کو توڑ دیا۔
سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا۔ اور جب یہ لوگ خوش ہوئے، میلہ سے واپس ہوئے، تو کہا چلو اپنے معبود کا درشن کرتے ہیں، دیکھ لیتے۔ وہ لوگ خوشی میں اپنے معبودان باطلہ کو یاد کرتے۔ مسلمانوں کو دیکھ لو، میں ابھی آج دیکھا کہ ہمارے نوجوان بچے مسجد کے گیٹ پر بیٹھے ہیں، یہاں نماز چل رہی ہے، مسجد کے گیٹ میں بیٹھے، یہ آج ہماری حالت ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ، اس سے برکت اٹھانا، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب بت خانے میں آتے دیکھتے منظر بدل گیا ہے، جو کھڑے تھے سب پڑے ہیں، ایک کھڑا ہے سب پڑے ہیں۔ سب لوگوں نے مشورہ کیا یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ تو کہنے والوں نے کہا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے، وہ نوجوان ان کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے کیا ان کی؟ نہیں، تعریف نہیں کرتا۔ یہ کہتا ہے یہ بت جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے بت، یہ کسی کے معبود نہیں ہو سکتے۔ اس کو ابراہیم کہا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام آئے، لوگوں نے کہا کس نے یہ کام کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ کام میں نے نہیں کیا، جھوٹ بولا سمجھانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا تھا، ایک مرتبہ بیمار نہیں تھے، کہا تھا میں بیمار ہوں، ابھی میں نے بتایا، اور یہاں پر بتوں کو خود توڑا تھا، کہا میں نے نہیں توڑا۔ کس نے توڑا ہے؟ بڑے لوگ، بڑے بت نے توڑا، سمجھانے کے لیے۔ کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑے بت نے ان کو توڑا ہے۔ کیوں؟ کلہاڑی اسی کے اوپر لٹکی ہے، اور جس کے اوپر کلہاڑی لٹکی وہی تو یہ کام کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر میری باتوں پر بھروسہ نہ ہو، میری باتوں پر اعتماد نہ ہو، اگر تم میری باتوں پر ایگری نہیں ہو تو انہی سے پوچھ لو جو پڑھے ہیں کہ تمہیں کس نے توڑا۔ ایک طرح سے سوال کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کیا کہ یہ خود کی رچھا نہیں کر سکتے، خود کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم پوچھو تو صحیح کیا یہ بولتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہو یہ بولتے ہیں، یہ مدد کرتے ہیں، یہ ہیلپ کرتے ہیں، یہ تعاون کرتے ہیں، تمہاری بگڑی کو بناتے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا۔ سب لوگوں نے اپنے سروں کو نیچے جھکا لیا اور کہا کہ ابراہیم تم کو معلوم ہے نا کہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ ہونا تو چاہیے کہ لوگ بات مان لیتے، پھر کیا پلان بنایا ان لوگوں نے؟ کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلا دو اور اس سے تم اپنے معبودوں کی مدد کرو گے۔ دیکھو ذرا سوچو کیا بتا رہے ہیں؟ ابراہیم کو جلاؤ، اس سے تمہارے معبود کی مدد ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے معبود ہی ان کی مدد کرتے، لیکن یہ کہہ رہے ابراہیم کو جلاؤ، اس سے تم اپنے معبود کی مدد کرو گے، گویا خود مدد کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہاتھ پیر پکڑ کر بیٹھ جاتے کہ معاف کرو صاحب اب غلطی نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مضبوط ایمان والے، آگ کے اندر ڈالے گئے، جانا پسند کر لیا، دعا پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور اللہ کام کو بنانے والا ہے۔ ادھر اللہ نے آرڈر دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میری ابراہیم کے لیے اور سلامتی والی ہو جانا۔ شاعر کہتا ہے نار نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بن بن کے سراروں نے قدم چوم لیا۔ یہ آگ جس کا کام جلانا ہے، آگ جس کا کام جلانا ہے، اسی آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، کیونکہ میرے رب کا آرڈر ہے بھروسہ اور اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور کہا کہ ابراہیم تمہارا معبود کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ وہ جو جلاتا ہے، زندہ کرتا اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا میں بھی تو کسی کو زندہ کرتا ہوں، میں بھی کسی کو موت دیتا ہوں، کسی کو مار دیا اور کسی کو چھوڑ دیا۔ کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، فاتی بہا من المغرب۔ اگر تیرے اندر پاور ہے، اگر تیرے اندر سختی ہے تو اپنے آپ کو معبود ہونے کی باتیں کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے، میں مان لوں گا کہ تو معبود ہے۔ فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا۔
نمرود حیران ہو گیا، دلیل اب پبلک کے سامنے رسوا ہو گیا، لیکن ظاہر سی بات کچھ کام نہیں بن سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اسی لیے اللہ نے بار بار کہا ہے کہ ابراہیم ایک امت تھے، اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ امت کسے کہتے ہیں؟ ٹیم کسے کہتے ہیں؟ کئی لوگ ہو تو ٹیم کہا جاتا ہے، کئی لوگ ہو تو گروہ کہا جاتا ہے، کئی لوگ ہو تو امت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے تنہا ابراہیم کو ایک امت کے برابر قرار دیا ہے۔ بادشاہ کے سامنے جانا ہو، کافروں کے سامنے جانا ہو، سب سے بات کرنا ہو، آنکھ میں آنکھ ڈال کر اسلام کا پرچار کرنا ہو، یہ ابراہیم علیہ السلام نے تنہا کر کے دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنی آزمائشیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بول کر میں اپنی بات ختم کر دوں، چونکہ ان کی سیرت بڑی لمبی ہے، بڑی ڈیٹیلز ہے، پوری بات تو نہیں بیان کیا جا سکتا کم ٹائم میں۔ ایک واقعہ ذکر کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر جا رہے تھے۔ ایک بادشاہ بڑا نالائق بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ کیا کرتا، جب بھی اس کے علاقے سے کوئی خوبصورت عورت گزرتی تھی اس سے بدکاری کرتا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک عورت جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بلایا کہ ابراہیم یہ عورت جو ہے کون تمہاری لگتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے۔ جھوٹ بولا، کیوں سکتا بہن سوچ کر یہ ترس کھا جائے اور ان کی عزت پر حملہ نہ کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت سارہ سے کہا دیکھو میں نے تمہیں اپنی بہن بتایا ہے، وہاں جا کر میری بات کو جھٹلانا نہیں۔ حضرت سارہ جب اس بادشاہ کے پاس پہنچتی ہیں تو بادشاہ غلط ارادے سے، زنا کرنے کے ارادے سے حضرت سارہ کی طرف لپکتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی سے وہ زمین پر گر پڑتا ہے اور مرگی جیسی بیماری اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اسے لوٹنے لگتا ہے۔ حضرت سارہ سے کہتا ہے کہ سارہ اللہ سے دعا کرو میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ جب ٹھیک ہو پھر غلط کے کام کے ارادے سے بڑھنا چاہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی گرا دیا، وہ لوٹ پوٹ کرنے لگا، مرگی جیسی بیماری طاری ہو گئی۔ پھر حضرت سارہ سے اس نے ریکویسٹ کیا تو حضرت سارہ نے پھر دعا کیا، پھر تیسری مرتبہ یہ بات ہوئی، پھر تیسری مرتبہ حضرت سارہ نے دعا کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر اس نے کہا یہ تم لوگ کوئی انسان نہیں لائے ہو، یہ دنیا کی مخلوق ہو ہی نہیں سکتی۔ اور حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو دے دیا۔ حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے، وہ حضرت ہاجرہ کو اس بادشاہ نے دیا تھا، کس کی خدمت کے لیے؟ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے، کہ ان کی عزت پر میں حملہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی عزت میں لوٹنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، یہ کوئی بہت نیک انسان ہے، اس کی خدمت کے لیے دے۔ حضرت سارہ وہاں سے بھاگتے ہوئی آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگ نماز کو معمولی سمجھتے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی کی عزت کی حفاظت فرمانا۔ ابراہیم علیہ السلام سارے میں پوچھتے ہیں، اپنی بیوی سے نماز کی حالت میں سارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا اللہ تعالیٰ نے ظالم کے مراد کو نامکمل کیا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ تو سامعین کرام، ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے، لہٰذا تم دعا کرو سجدے میں جا کر۔ رمضان کے مہینے میں اگر ہم نفل نماز میں، سنتوں میں، سجدے میں اللہ سے دعا نہ کر سکے تب کب کریں گے؟ بتاؤ کب ٹائم آئے گا؟ 12 رمضان تو گزر گئے، 13واں تو رمضان اسٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن دھیرے دھیرے میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان بچے تو ایک دم باہر چلے جا رہے ہیں، بچے بھی باہر چلے جا رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے گھروں میں جا کر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ دین سے جڑ کر رہیں اور نمازوں کی حفاظت کریں۔ نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی بیوی کی عزت بچ گئی، معمولی چیز نہیں ہے۔ نماز بہت اہم عبادت ہے، تو دین پر جب چلیں گے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ آگ سے بھی حفاظت کیا،
آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ادھر پھر چھوڑا، کہا جاؤ اپنے حاجرہ کو چھوڑ دو، پھر بچے کے ذبح کرنے کا آرڈر، یہ ساری چیزیں تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان باتوں کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت پیدا فرما دے اور ان کے اسوہ پر اور سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ العالمین تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا توحید پرست بنا اور شرک سے انہیں جیسا ہمیں دور رہنے کی توفیق دے۔ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کی روزوں کو، نمازوں کو، زکوٰۃ کو، صدقات کو، خیرات کو اور ہر نیکی کے کام کو قبول فرما۔ العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ العالمین جو بھی مسلمان جائز خواہش ہیں ان کی جائز خواہشات کی کو مکمل فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔